کبھی کبھی تاریخ میں ایسے حکمران آتے ہیں جن کے سامنے ایک ہی سوال ہوتا ہے، سلطنت کو کیسے بچایا جائے؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی سلطان کی ہے جس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے بالکل سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ڈوبتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو آخر بچایا کیسے جائے؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب ایک پوری سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ تو بات ہے 19ویں صدی کی۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک سلطان تھے، محمود دوم، اور ان کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو وقت کے ساتھ بدلو، جدیدیت اپناؤ، یا پھر فنا ہو جاؤ۔ ان کی کہانی واقعی بڑی ڈرامائی ہے۔ تو کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جب محمود دوم تخت پر بیٹھے تو انہیں ورثے میں کیسی خطرناک اور بگڑی ہوئی صورتحال ملی تھی۔ دیکھیں، ایک زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ دنیا کی ایک سپر پاور سمجھی جاتی تھی، لیکن 19ویں صدی آتے آتے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اندرونی کمزوریاں، بیرونی خطرات، سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ یورپ والے اسے مرد بیمار کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی بیمار سلطنت کی باغ ڈور محمود کے ہاتھ میں آئی تھی۔ اب ذرا سوچیں، محمود کا اقتدار میں آنا ہی کسی ایکشن فلم کے سین سے کم نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ان کو اور ان کے کزن سابق سلطان سلیم سوم دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سلیم کو تو مار دیا گیا، لیکن محمود کی والدہ نے انہیں کہیں چھپا دیا، اور پھر جوری نامی ایک کنیز نے کمال کر دیا۔ اس نے قاتلوں کی آنکھوں میں راکھ پھینک دی۔ بس اتنا وقت مل گیا کہ محمود چھتوں کے اوپر سے بھاگ نکلے، اور باہر جو اصلاح پسند لوگ تھے انہوں نے فوراً انہیں اپنا نیا سلطان مان لیا۔ یعنی پہلے دن سے ہی وہ ایک سروائیور تھے۔ سلطان تو بن گئے، لیکن ابھی اندرونی اصلاحات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ باہر سے سلطنت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ محمود کے لیے مشکلات کا ایک نا ختم ہونے والا طوفان کھڑا تھا۔ ذرا دیکھیں، 1812 میں روس نے بسرابیہ کا علاقہ چھین لیا، پھر 1821 میں یونان نے آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1827 میں نوورینوں کی جنگ میں یورپی طاقتوں نے مل کر عثمانی بحریہ کو ہی تباہ کر ڈالا، اور پھر 1830 میں فرانس نے الجزائر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مطلب سلطنت ہر طرف سے سکڑتی جا رہی تھی۔ ان بیرونی خطرات سے تو وہ نمٹ ہی رہے تھے، لیکن اب کہانی کا رخ سلطنت کے اندر کی سب سے بڑی رکاوٹ کی طرف مڑتا ہے۔ یہ رکاوٹ تھے یعنی چری۔ کبھی یہ سلطنت عثمانیہ کی شان تھے، ان کی سب سے بہترین ایلیٹ فوجی قوت، لیکن محمود کے زمانے تک یہ ایک ایسی تنظیم بن چکے تھے جو ہر نئی چیز، ہر اصلاح کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ بدعنوان بھی تھے اور بے قابو بھی۔ بالکل صاف لفظوں میں کہیں تو سلطنت کو جدید بنانے کی راہ میں سب سے بڑی دیوار یہی ینیچری تھے۔ محمود کا نیا ویژن اور ینیچری کی پرانی طاقت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے، ایک کو تو راستے سے ہٹنا ہی تھا۔ اور پھر آیا وہ دن، وہ لمحہ جس نے سلطنت کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ اسے تاریخ میں واقعہ خیریہ یعنی مبارک واقعہ کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ینیچری نے اصلاحات کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن اس بار محمود پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے اس بغاوت کو ایک موقع کے طور پر استعمال کیا۔ اپنی نئی، وفادار اور جدید فوج کو حکم دیا کہ ینیچری کے بیرکوں پر سیدھا توپوں سے حملہ کر دو۔ ہزاروں ینیچری مارے گئے اور جو بچ گئے انہیں ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی برہمانہ قدم تھا، لیکن اسی ایک قدم سے سلطنت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اس فیصلہ کن فتح کے بعد محمود نے تبدیلیوں کا ایک ایسا طوفان برپا کیا جس نے سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب جب راستہ صاف تھا تو اصلاحات کی ایک لہر آ گئی، ایک نئی یورپی طرز کی فوج بنائی گئی، پرانے فرسودہ سرکاری دفاتر ختم کر کے بیوروکریسی کو ایک نیا ڈھانچہ دیا گیا، وزیروں کی ایک کونسل بنائی گئی، بدعنوانی کا ایک بڑا ذریعہ یعنی ضبطی کی عدالت اسے بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ سلطنت کا پہلا ترکی اخبار شروع کیا اور یورپ میں مستقل سفارت خانے بھی قائم کیے۔ مطلب ہر شعبے کو جدید بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ تبدیلی صرف قانون اور فوج تک محدود نہیں تھی۔ یہ دیکھیں، محمود نے حکم دیا کہ اب سرکاری اہلکار پرانی پگڑی اور لمبے چوغے نہیں پہنیں گے، بلکہ ان کی جگہ فیز ٹوپی اور یورپی طرز کا سوٹ پہنیں گے۔ یہ صرف لباس بدلنا نہیں تھا، یہ ایک پوری تہذیب کا رخ مغرب کی طرف موڑنے کی ایک بہت بڑی علامت تھی۔ تو اتنی بڑی تبدیلیوں کے بعد
آخر میں محمود دوم کی میراث کیا تھی؟ آئیے ان کے دور حکومت کے نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جو کافی پیچیدہ ہیں۔ تو ان کی میراث کو ہم ایک دو دھاری تلوار کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف ان کی کامیابیاں دیکھیں، انہوں نے ینیچری جیسی صدیوں پرانی رکاوٹ کو ختم کیا، ایک جدید فوج اور ریاست کی بنیاد رکھی، جس نے آگے چل کر تنظیمات کے دور کی راہ ہموار کی۔ لیکن دوسری طرف نقصانات بھی بہت بڑے تھے۔ ان کے دور میں سلطنت نے یونان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، الجزائر پر فرانس کا قبضہ ہو گیا اور بیساریبیا روس کے پاس چلا گیا۔ یعنی وہ سلطنت کے زوال کو روک نہیں پائے، بھلے ہی انہوں نے اس کی رفتار کم کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے بہت سے مورخین انہیں ترکی کا پیٹر اعظم کہتے ہیں۔ پیٹر اعظم وہ روسی زار تھا جس نے روس کو زبردستی جدید بنایا تھا۔ تو یہ موازنہ محمود کے کام کے گہرے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ بدقسمتی سے محمود دوم 1839 میں ٹی بی کی وجہ سے انتقال کر گئے، لیکن ان کا شروع کیا ہوا کام رکا نہیں۔ ان کی اصلاحات نے دراصل عثمانی جدیدیت کے ایک نئے دور، جسے تنظیمات کہتے ہیں، اس کے لیے راستہ بنا دیا تھا، جسے ان کے بعد آنے والوں نے آگے بڑھایا۔ تو آخر میں ہمارے سامنے یہی سوال رہ جاتا ہے، محمود دوم کون تھے؟ کیا وہ ایک انقلابی تھے جس نے ایک مرتی ہوئی سلطنت کو زبردستی کھینچ کر جدید دنیا میں لانے کی کوشش کی، یا وہ صرف ایک مینیجر تھے جو ایک ایسی سلطنت کے زوال کو دیکھ رہے تھے جسے بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ شاید سچ ان دونوں کے کہیں بیچ میں ہے۔